الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موتیوں جیسے الفاظ یا پھولوں جیسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ چلتے پھرتے باتوں باتوں میں ایسے ایسے گوہر تابدار جو تھے وہ عطا فرماتے تھے کہ ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ ہر طبقے کے لوگوں کی رہنمائی آپ نے فرمائی ہے۔ ایک دن کچھ علماء کے مجمع کے پاس سے گزرے اتفاق سے۔ وہ علماء یقیناً آپ کے پائے کو تو نہیں ہوں گے، ہمارے جیسے ہی نام نہاد علماء ہوں گے جو عمل میں کمی رکھتے ہوں گے، ایسے علم پڑھا ہوگا انہوں نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو تم گزرے ہوئے کل پر تأسف یعنی افسوس کھاتے ہو اور آج کے دن کو غنیمت سمجھتے ہو اور کل سے خوف زدہ ہو، آنے والے کل سے، پھر تو بہتر ہے، ورنہ پھر تمہارے لیے جہنم ہی تیار ہے۔ کل کے بارے میں افسوس کھانے سے مراد یہ ہے کہ بندے کو کل جیسا اس کا گزرا اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یقیناً کل جو گزر گیا ہمارا اتنا قیمتی تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر فخر کر سکیں، اور نہیں تو کتنے ہی دن اگر ہم نے کتنا ہی وقت، چلو اگر آپ نے دھوکے نہیں دیے، فراڈ نہیں کیے، ڈاکے نہیں مارے، چوری نہیں کی، تو بہت سارا وقت ہم نے ضائع تو ضرور کیا نا، کہ اس وقت کو اللہ کی عبادت میں بھی صرف کیا جا سکتا تھا، اللہ کے ذکر میں بھی صرف کیا جا سکتا تھا، قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں بھی صرف کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو رائے گاں کھویا۔ تو ایک گھڑی بھی کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، جب نہ ملے گی اس دن پوچھیں گے کہ ایک سانس کی کیا قیمت ہے، جس دن ختم ہو جائیں گی سانس۔ تو اس وجہ سے صاحب علم تو وہی ہے جس کو کل گزر گیا نا، جو اس کے اندر جو رائے گاں گھڑیاں گئیں ان پر افسوس ہونا چاہیے، اور آج کے دن کو غنیمت سمجھتے ہو کہ آج کا دن جو ہے پتہ نہیں کل تو ملے یا نہ ملے، تو آج کے دن کو غنیمت سمجھو، اور آج میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو صرف کر لوں، اور کل سے خوف زدہ ہو۔ کل سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے کہ خوف ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، یا یہ خوف کہ کل پتہ نہیں مجھے نصیب ہو یہ وقت کہ نہ نصیب ہو، یا میں اس کا حق ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، یا مجھے ملے گا کل کا دن یا نہ ملے گا۔ تو پھر تو سمجھو اس نے واقعی علم پڑھا۔ علم کا مطلب تو یہ کہ جاننا، اپنے نفع نقصان کو جاننا، اور اگر نفع نقصان کا اس کو اندازہ اور احساس ہی نہیں ہے پھر جہنم کی تیاری کرو۔ پھر اگر تمہارا علم پھر کسی کام کا نہیں ہے کہ تمہارے علم نے تمہیں اپنی زندگی کے وقت کے احساس میں نہیں پیدا ہونے دیا، تو کیسی سبق آموز بات تھی کہ اے گروہ علماء، اگر تم ماضی پر افسوس کرتے ہو اور آج کو غنیمت سمجھتے ہو اور آنے والے کل سے خوف زدہ ہو تو پھر بہتر ہے، ورنہ پھر اپنے جہنم کے لیے تیاری کرو۔ اس طرح آپ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ قلب جو ہے اس کی 5 قسمیں، ایک ہے قلب مردہ، یہ کفار کا ہے۔ قرآن کریم میں اس لیے کفار کو مردہ قرار دیا گیا، کفار کو ویسے ہی مردہ قرار دیا گیا۔ فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں الموتیٰ سے مراد وہ ڈھیٹ کافر ہیں جو ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔
اور ایک جگہ یوں بھی فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، وما انت بمسمع من فی القبور، اور تو قبروں والوں کو نہیں سنا سکتا، جس کا وہابیہ اور بعض اوقات کئی کج بیس دیابنا دوسرا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے نہیں سنتے، قبروں والے نہیں سنتے، ولی نہیں سنتے، حالانکہ یہاں وما انت بمسمع من فی القبور سے مراد ہے یعنی یہ کفار جو ہیں، یہ گویا یوں ہے جس طرح قبروں کے اندر مردے پڑے ہوں، اور مردے جو ہوتے ہیں نا بظاہر تو کوئی نہیں نہ سنتے، کیونکہ بعض قرآن کریم کی آیات نے اس کو واضح بھی کیا کہ مردوں سے مراد یا قبروں والے سے مراد یہاں کافر ہیں۔ مثلا وہ ایک جگہ فرمایا یہی فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بیروں کو نہیں سنا سکتے جب وہ منہ پھیر کر جاتے ہیں، اذا تولوا مدبرین، مدبر کہتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو، جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو اس سے مراد اگر مردے ظاہری مردے ہوں تو پھر پیٹھ پھیر کر جانے کا تو کوئی معنی نہ ہوگا۔ تو قرآن کریم نے بھی مردہ کہا، تو ایک قلب ہے قلب مردہ بالکل ہدایت سے خالی، وہ ہے کافروں کا دل، اور فرمایا ایک ہے قلب مریض جو ہمارے جیسے گناہ گار مسلمانوں کا دل ہے، کہ بیمار دل ہے۔ بیماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت، حرص و ہوا، حسد بغض تکبر، یہ دل کی بیماری ہے، قلب مریض ہے۔ کسی وقت عبرت نصیحت کی بات ہوئی دو آنسو نکل آئے، ورنہ وہی خواب خرگوش میں۔ وہ ایک ہے قلب مریض، وہ ہے عام گناہ گار قسم کے مسلمانوں کا دل۔ فرمایا ایک ہے قلب غافل، آپ کا قول یہ ہے کہ وہ پیٹ کے گدھوں کا دل ہے، پیٹ کے گدھے جن کو دن رات کھانے پینے کی اور روٹی ٹکر کمانے کے سوا کوئی کام یاد نہیں، کہ جس طرح بھی آئے حرام سے حلال سے پیٹ بھرا جائے، مال بنایا جائے، جس طرح کہ آج کل اکثر و بیشتر ہماری حالت معاشرے کی یہی ہو چکی۔ یہ قلب غافل ہونا جو پیٹ کے گدھوں کا دل ہے۔ اور فرمایا ایک قلب مستور ہے، یعنی اس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہدایت اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ وہ فرمایا یہودیوں کا دل ہے، یہودیوں نصارہ کا۔ وقالوا قلوبنا غلف، قرآن کریم میں بھی آتا ہے، وہ بولے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلف ہیں، یہ انہوں نے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، آپ لاکھ کوشش کریں ہمیں نہیں آپ اپنی راہ پر لگا سکتے۔ اور فرمایا ایک ہے قلب سلیم، وہ اولیاء اللہ کا دل ہے، تندرست صحیح دل۔ اور قلب سلیم کی قرآن کریم میں بھی تعریف کی گئی ہے، فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت والے دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، مگر وہ شخص نفع دے گا جو اللہ کے پاس آیا قلب سلیم لے کر، یعنی اللہ کے ولی جو ہیں اس دن کام آئیں گے۔ قاری صاحب یہ آیتیں اچھی طرح سمجھنے کی ہیں اور کام آنے کی، کیوں کہ ان پر بڑا انحصار ہے فکری اختلافات کا، کہ اولیاء اللہ کی شفاعت، ان کی صحبت، ان کی برکت اور ان سے حاصل کی ہوئی جو نصیحتیں ہیں اور ان کی دعائیں ہیں اور ان کی شفاعتیں ہیں وہ کام آئیں گی۔ یوم، جس دن لا ینفع، نہ نفع دے گا مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، یہ دنیا میں کام آتے ہیں نا،
ہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اتى اللہ، اللہ کے پاس آیا بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر، بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آیا۔ یا ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں، کسی صاحب علم کو، مشہور کو، یا آپ ماشاءاللہ آپ تو سارے صاحب علم ہیں، آپ کو مزہ دے گا، وہ قرآن کریم کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ سلیم عربی زبان میں اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو۔ عربی زبان میں سلیم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو۔ پیر صاحب نے ایک عاشقانہ تفسیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قلبن الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو ایسا دل لے کر آیا جس کو ڈنگ لیا ہو، عشق کا ناگ لڑا ہوا ہو جس کے دل پر، عشق الہی کا، کیونکہ عشق و محبت بھی تو ڈنگ لیتا ہے نا۔ عاشق اس زبان کو سمجھتے ہیں، آپ زلفان نہیں کہنے سپ، تو مطلب ہے جس کے دل کو، اب میں یہ بتاؤں کہ سلیم سانپ جیسے کو کیوں کہتے ہیں، وہ نیک فعال کے طور پر کہتے ہیں، ہاں جی، نیک فعال کے طور پر، کہ جس کو سانپ ڈس لے اس کو کہتے ہیں کہ سلیم کا کیا حال ہے، گویا کہ یہ کوئی نیک فعال ہے، اللہ اس کو سلامتی سے رکھے، نام اس کا سلیم رکھ دیا تاکہ اللہ اس کو سلامتی سے تندرست کر دے۔ شاید وہ آپ کو نہ سمجھتے ہو کہ بہت سارے ہماری زبان میں بھی ایسے الفاظ ہیں جو کہہ کرنا ان کا یعنی کوئی مجاز مرسل کے طور پر معنی الٹ لیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی اور معنی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تو ہم کالا کہتے ہیں، کالا ہے، کس کو کہتے ہو؟ دس کھوجی کالا کنوں آدن چور نو کالے یا کالا، گل ایک چیز، کالے آدن کالا نہیں آدھا، کالا میرا مطلب میں تاں انہوں چھیڑ کے آنا بھی تو آدھے فیلڈ میں تا مہارت تین ہونی چاہیے دی، اور نو کیوں نہیں پوچھا بے کالے یا کالے، وہ تو چوکھے ہوں گے تو کالے ہوں گے نا، تو ایک کو تو کالا ہی آکھیں گا کہ ایک نو کالے آکھیں گا، نہیں سمجھے؟ ہاں تو کالا، میں رات باہر نکلا تو میں نے شک پہ ابھی کوئی کالا ہے یا کالے نے، ہاں جی، تو مراد کیا کہ چور ہے، تو معلوم ہو نا کہ ان کا کالا کام جو ہے کرتوت، اس کی وجہ سے ان کا نام کالے کا ہے، ورنہ وہ ہو سکتا ہے گورا چٹا ہوئے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا کہ ہماری بولی میں بھی اس طرح کے الفاظ بعض ہیں جو اپنے لفظی معنی کی بجائے کو مناسبت کے ساتھ کے معنی دیتے ہیں، اور بھی میرے علم میں ہے، لیکن اب میں آپ کو اردو پڑھانے سے تو رہا، پھر آل راؤنڈر بن جاؤ نا، یا تو اسٹوڈنٹ بن کر بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو ٹھیکے داریاں۔ تو عربی میں جو اللہ جس کو خدا نخواستہ اللہ کے حکم سے سانپ ڈس جائے اس کو سلیم کہہ کر بلاتے ہیں تاکہ اللہ اس کو سلامتی سے ٹھیک رکھے۔ یہ ایسے ایک لطیفے کی بات آئی، چونکہ آپ کے ملفوظات میں نے یہ کہیں پڑھی تھی پیر صاحب کی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی وہ جو دل قلب سلیم لے کر آئے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت نے ڈنگ لیا ہو، یعنی اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں نا، اور اولیاء ہی ہوئے نا وہ، تو وہ اس دن کام آئیں گے۔ تو ایک ہے قلب سلیم، آپ نے فرمایا پانچواں وہ دل ہو گیا نا۔ اس طرح آپ نے جہاد کی بھی تین قسمیں ایک موقع پر بیان فرمایا جہاد تین قسم کا ہے۔ ایک تو جہاد ہے ابلیس کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ جہاد کرنا ہی نہیں، ایسا جہاد کرو کہ ابلیس زچ ہو کر رہ جائے۔ ابلیس قتل تو نہیں ہوتا ہم سے ویسے، لیکن ابلیس کو زچ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ابلیس زچ اسی طرح ہوگا نا، ہمیں کون زچ کرتا ہے کہ جو ہر وقت ہمیں پریشان کرے، جو بندہ ہر وقت، جو لڑکا ہمیں ہر وقت پریشان کرے، ہم کہتے ہیں نہیں بڑا زچ کیتا ہے میں نے، بھائی اے چھوڑ من لئی کھلا یا بھرا میرا لئی کھلا ہے،
یا بہن نہیں کری بڑا زچ کی گلے یا برادری میں بڑا زچ کیتا ہے. تو زچ کرنا کے معنی جو ہر وقت پریشان رکھے گی، کوئی موقع نہ جانے دے تنگ کرنے کا. تو اس طرح جو شیطان کو زچ کرے گویا وہ شیطان کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. اب شیطان کس سے زچ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے شیطان تو کہے گا نا کہ جلدی پڑھ نماز چلیے، تو ٹھوک کے پڑھے. اینی ٹھوک کے بھی سارے چلے جاون تے وہ اینو قابو رکھے ہونجے آکھ ہونتا باس چکار بھی ہن روٹی تو کھائیے مڑ بھی آمنا وقت نہیں ہونا پہ پڑھ کے چلا گے. وعلی حاضل قیاس یا شیطانوں کو ذکر کرنا ہے کہ وہ ایک سائل غریب ہے، بیچارہ کمزور، بیوہ، یتیم، بندے کے جیب میں پیسے 50 روپیہ ہے، میں نے آپ نے بھی لوڑے میں کاڑے بھی جانا ہے، ہاں جی کاٹ کے وہ دے دے لگا پھر آپ پہ اوکھا سوکھا پورے کدھر، ہاں جی تو یہ زچ کرنے والی بات ہے. کوشش تو کرتا ہوں میں زچ کرنے کی، لیکن پھر کئی اور بھی مسئلے ہوتی ہیں. صبح قاری صاحب نے ایسا مشکل رکوع اتنا خوبصورت انداز میں پڑھا. میں تو جانتا ہوں نا کہ کون سے رکوع کتنے مشکل ہوتے ہیں، تو بڑا مشکل رکوع انہوں نے اتنا خوبصورت اور صاف صحیح پڑھا کہ میرے جیب میں تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن ہیں اچھے نوٹ، تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی ان کو نکال کر دوں. زچ تو کرنے کی کوشش کی، پھر دوسری طرف سے بھی میں نے کہا کہ دوسری طرف سے بھی تو زچ کرنا چاہیے نا. اب کیا کیا بتانا بھی پڑ گیا، بات تو پھر وہیں آ گئی. کبھی کبھی زچ کرنے کے لیے بندہ دو راہ پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو قاری صاحب بھی تھوڑا سا شرماتے ہیں، شاید مجھے شک پڑا 1-2 مرتبہ کہ دوسروں کے سامنے دیا جائے بار بار، یا کہ شاید واللہ عالم خیال آیا ہے. اور یہ بھی کہ آپ شاید شیطان آپ پر بھی تو حملے کرتا ہوگا کہ یہ دکھا کر دیتے ہیں ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے. تو کئی مرتبہ شرمندہ کیا جو ہے بس ایک غصہ بھی چھانٹا ہے. بس اس طرح ملی جلی حکمت کے ساتھ چپ کر گیا ہوں. اب یہ مجھ پر ہے، دوں گا یا نہ دوں گا، میں کیوں بتاؤں. تو بہرحال تو شیطان کو زچ کرنا یہی ہوتا ہے کہ جہاں جی نہ کر رہا ہو نیکی کرنے کا، بندہ دھس کے نیکی کر دے گا. تو یہ ہے جہاد ابلیس کے خلاف. اور ایک فرمایا جہاد ہے نفس کے خلاف. وہ یہی ہے کہ فرائض کو ادا کیا جائے، محرمات سے بچا جائے. یعنی جو اللہ نے فرائض بندے کے ذمہ احکام ہیں وہ پورے کے پورے ادا کیے جائے. سخت سردی میں اچھی طرح وضو کیا جائے، سخت گرمی میں بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے، آتا ہے پسینہ آیا جائے. سخت تکلیف میں گھٹنوں کے درد بھی ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے. جہاد بالنفس، اس کو جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے. وہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے نا، مدینے میں آئے اور 70 کافر مار کے اور 70 قید کر کے لائے، تو مدینہ شریف سامنے آیا تو وہاں آپ نے فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا جہاد تھا جس سے ہمارے پاس تو سوٹیاں تھیں، ان کے پاس تلواریں تھیں، ہم 313 تھے، وہ 1000 تھے. ہم بے سر و سامان تھے، وہ مسلح تھے. ہمارے پاس پانی کی قلت تھی، ان کے پاس پانی کا انتظام تھا. ہم پستی کی طرف تھے، وہ بلندی کی طرف تھے.
تو یہ ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں، اور بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کہ ہی جہاد بالنفس، ہوا جہاد بالنفس، اور کما قال علیہ السلام کہ وہ جو بڑا جہاد ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں بھلا؟ میاں رفیق، تیرا دشمن تلوار لے کر کھڑا ہو، تجھ کو مارنے کا ارادہ کر رہا ہو، تو تیرے پاس جو سوٹی ہوگی، تلوار ہوگی، کہاڑی ہوگی، تو کم از کم اس کو آگے مارنے کی کوشش تو کرے گا نا۔ نظر تو آ رہا نا دشمن ہے کہ میں نہ ماروں گا تو مجھ کو مار ڈالے گا۔ اور اگر تیرا دشمن تیرے اندر ہی بیٹھا ہو، کیوں نہیں، تیرے اندر ہی دشمن ہو، نفس بندے کے اندر ہی ہے نا، اور اس کو جو سواد آتا ہو وہ بظاہر تجھی کو آتا ہو، تو اندر کا چور جو دوست بن کر اندر بیٹھا ہے، جہاں دا لے فتے سوار کے کار حالی وہنا کونی ٹائم بڑا ہے گا، ایک وابیاں دی بانگ ہے جی پہلے انہیں سنی جی صلاۃ و سلام دینا پڑیا کونی میرے نے ہندی رہندی ہے نا۔ تو اس میں خیر پار صاحب بزرگ آدمی جی پالا بڑا پہ لگتا ہوں نا، تو کہ بندہ جاگتا پہ ہوں اتنے کار یار یہ نہ صلاۃ و سلام ہی کونی پڑھا کر کہڑے بات بھی نہیں پڑھی ہے، یہ تو پہلے چ بانگ پڑھتے ہیں حالی چٹ کو پیار ہو بچ ہمیں بچ ہی پڑھتا رہو جانے تسبیح۔ بلکہ ایسا نفس خبیث ہوتا ہے بعض اوقات ادھی رات تو جاگن لگتا تے بانگاں تو ہی جاگتا جلے بانگ دے نیندرا من ہاں جی این اذان کے وقت، بلکہ اذان کے بعد اور زیادہ گہری نیند۔ بات دور نکل جاتی ہے کہ تمہیں ذاتی باتیں بھی سناتا ہوں، پتہ نہیں اس کی وجہ سے آپ میرے معتقد ہوتے ہیں یا بے اعتقادے ہوتے ہیں، لیکن عادت پڑ گئی ہے، خیر چھوڑتے ہیں۔ تو دوسرا جہاد بن نفس ہے، یہ جہاد اکبر ہے، اور تیسرا جہاد بالکفار ہے، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو یہ تین آپ نے جہاد بیان فرمائے۔ اسی طرح آپ کا ایک قول یہ بھی جی چاہتا ہے بیان کر ہی جاؤں، آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، کسی سے کچھ نہیں لیتے، کچھ نہیں مانگتے، مانگنا تو درکنار لیتے ہی نہیں تھے۔ کس نے پوچھا جی کہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ نچلا ہاتھ ذلیل ہوتا ہے اور اوپر والا ہاتھ معزز ہوتا ہے، تو دینے والے ہاتھ میں عزت ہوتی ہے، لینے والے ہاتھ میں ذلت ہوتی ہے، تو میں ذلت قبول نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن اتفاق سے کوئی صاحب تھے تو انہوں نے کچھ عطا فرمایا تو آپ نے لے لیا۔ کسی نے پوچھا جی کہ آج آپ نے بالکل اپنے اس معمول کے برعکس ان سے لے لیا، یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دیتا ہوں۔ کوئی اللہ کو کامل ولی ہوگا نا، وہ کوئی اللہ کا کامل ولی ہوگا۔ سمجھ آئی یہی کہ ہمیں ہل کے میں نے پہ مطمئن کرنا ہے؟ اچھا یہ بڑا دعات ہے کہ یہ نہیں ہلدا میں نہ تھوڑے جو کئی دال آ لیندے وہ ہل ہوندے میں نہ کھڑن بڑا سمجھ آیا تو جے سوال کراں تے مڑ نہیں جواب دیندے۔ جی میں ادھروں کی پہ آندا سی ہاں میں نے پتہ ہے، وہ ستا پہ میں آندا سی ماں کڑک کیا کیوں نہیں میں پتہ ہے میں سندا پہ جب میں سوال کیتا تو چپ۔ اب تمہاری میری محفل بن گئی۔ اچھا جی خیر کیا بتا رہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میں اپنی اس کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اصل میں وہ اللہ کے کوئی کامل ولی ہوں گے نا، تو مثلاً آپ کا استاد ہو، آپ کا شیخ ہو، آپ کا مرشد ہو، تو وہ عطا فرمائے تو قبول کر لینا چاہیے۔ اس میں یہ سبق بھی ہے کہ گویا کہ اس سے لینا آپ بےزتی نہ سمجھیں، بلکہ اس کی عزت کو بھی چار چاند لگیں گے۔ آپ کے استاد نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو چیز عطا فرمائی،
آپ کے کسی محسن عالم دین نے آپ کو کچھ دیا، سمجھو نا، تو نیت پر موقوف ہے. نیت آپ کی درست ہو تو پھر آپ لے بھی سکتے ہیں. گویا یہ بہانہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ ایسا ہی نہ کرو کہ میں بھی دوں تو قاری صاحب انکار کریں یا محمد احمد انکار کرے، جس طرح محمد احمد کو عادت پڑی ہوئی ہے. دوسرے کو عزت بخشنا مسلمان کو، یہ بھی اچھی بات ہے. جس طرح وہ مشہور ہے نا ایک لطیفہ کہ ایک صاحب ہمیشہ جب کسی کو ملتے تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے. تو حتیٰ کہ صاحب میں مشہور تھا کہ یہ سلام نہیں کسی کو کرنے دیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے کہتے. کس نے پوچھا کہ جی آپ دور سے السلام علیکم پہلے کہہ دیتے ہیں، موقع ہی نہیں دیتے دوسرے کو، کیا وجہ؟ فرمایا کہ میں گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے کرنے والے اسلام کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں نا، تو کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے نیکیوں کی، تو میں ذرا کچھ زیادہ حاصل کر لوں. تو ایک دن انہوں نے، ایک صاحب آ رہے تھے، کوئی دوست ہوں گے یقیناً ان کے، تو وہ عادی تھے کہ یہ پہلے سلام کہتے ہیں، کیا ہی لیں گے یہ، انہوں نے نہ کہا تو وہ کافی آگے آ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے خود پھر السلام علیکم کہا، تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھا کہ یار آج تم چپ کیوں رہے ہو؟ میں نے تو آج انتظار بھی کیا، پہلے تو تم انتظار بھی نہیں کرنے دیتے، آج میں نے انتظار بھی کیا اور تم نے سلام نہیں کہا. تو انہوں نے کہا یار میں نے سوچا کہ تو روز ہی تو نیکی زیادہ لے جاتا ہے، تو اپنے بھائی کو آج زیادہ نیکیاں لینے دے. تو انہوں نے فرمایا آج پھر تو نیکی زیادہ لے گا، مڑ دال آ گیا، آج ہن تو مڑ دال آ گئے ہیں میرے نال. مطلب کیا کہ جب اس نیت سے بندہ پہلے سلام نہ کرے کہ میرے بھائی کو زیادہ نیکی مل جائے، تو یہ ایثار ہو گیا، تو ایثار کا ثواب اور زیادہ ہو گیا. تو جس طرح میاں ہم دنیا کے معاملات میں بڑے تیز ہیں نا، اور ہر وقت بھلائی کا، نیکی کا خیال رکھتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ ہر وقت خیال کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا توشہ جو ہے وہ جمع ہوتا رہے. البتہ یہ ہے کہ سب کچھ لینے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ میں دوسروں سے بہتر ہو گیا ہوں، یا میں نے زیادہ نیکی جمع کر لی، یا مجھ کو بڑا فائدہ پہنچ گیا. تو آپ نے فرمایا تکبر، یہ بھی آپ کا ایک قول ہے. چلو اس بات سے ہی یاد آ گیا، نیا قول ہے. آپ نے فرمایا تکبر کسی حالت میں بھی بہتر نہیں، تکبر کسی رنگ میں بھی بہتر نہیں، کسی شے پر بھی. مثلا اگر کسی کے پاس بہت اچھے باغات ہیں تو تکبر زیبا نہیں کہ جنت کے باغات ان سے بدرجہ بہتر ہوں گے. فرمایا اگر کسی کے پاس علم ہے اور علم پر تکبر کرے تو بے جا ہے کہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا اور مردود ہو گیا. یعنی اگر کوئی کرامت پر تکبر کرے کہ بھائی میں جس کو تویز دیتا ہوں بیٹا ہو جاتا ہے، یا کوئی اور اس قسم کی چیز، تو اگر اس پر تکبر کرے تو بے جائے کہ بلم بن باعور، موسیٰ علیہ السلام کی امتی میں ایک ولی تھا، تو بڑا صاحب کرامت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو مثلہ کمثل الکلب فرمایا، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اس کی زبان لٹ گئی تھی، تو اس نے تکبر کیا کہ میں جو دعا کروں گا قبول ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف بد دعا کر دی. تو فرمایا کہ تکبر کسی حالت میں بھی زیبا نہیں ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی صحبت پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر اس پر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مثلا میں حافظ صاحب کا خاص الخاص میں عزیز ہوں، میں ہر وقت ان کے پاس رہتا ہوں، میں حضرت فقیہ اعظم کے ساتھ رہا ہوں 24 سال، میں یہ فلاں ہے، میں فلاں بزرگ کا جناب لانگری ہوں. تکبر اس پر بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت ہے، شکرانہ ادا کرنا، تکبر نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کیوں
کہ ثعلبہ بھی تو حضور کے ساتھ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کون تھا؟ ثعلبہ نامی ایک پہلے صحابی تھا نا بظاہر، تو ثعلبہ نامی، اس کا قرآن کریم سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ وہ ثعلبہ جو تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پاس رہتا، سنایا ہوگا میں نے بات، تو اس نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کر دیں، میرا مال زیادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ تھوڑا مال بہتر ہوتا ہے، جس کے ساتھ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن آپ تو اللہ نے باطنی نگاہ دی ہوئی تھی۔ نہیں جی نہیں جناب، نہیں، میرے لیے دعا ضرور فرمائیں، میں بالکل سارے حق کا پاس رکھوں گا، میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوتاہی کروں۔ تو آپ نے دعا کر دی، یہ تقدیر الہی تھی۔ تو وہ مال بڑھنے لگا، مال بڑھ گیا تو مدینے سے باہر رہنے پر مجبور ہو گیا، بھیڑ بکریاں زیادہ ہو گئیں، پھر اور بڑھ گیا، پھر اور دور چلا گیا، پہلے کوئی جمعہ پڑھتا تھا، پھر جمعہ بھی گیا، حتیٰ کہ یہاں تک ادھر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ کا حکم لے کر حضور کے صحابی گئے جو اکاؤنٹنٹ تھے، تو کہنے لگا او صاحب کیوں اتنی بھیڑ بکریاں آپ لے، نویں ڈانٹ شروع ہو گئی بھیا، ہاں جی، تو زکوٰۃ اچھا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ پھر بھیجا گیا، پھر کہنے لگا کہ میں خود ہی بتاؤں گا سوچ کر کچھ دن میں، جی تو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں بن گئی ہیں، حالانکہ 40 پر ایک بکری پڑتی ساری پٹھورا، تو وہ نہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق کے دور میں پھر آیا، لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں آیا، پھر انہوں نے قبول نہ فرمایا۔ جس کو پیارے مصطفیٰ رد کریں اس کو کون قبول کرے؟ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے، محمد کے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، یہی معنی ہے اس کا۔ کیوں؟ وہ معنی نہیں جو معنی لے کر بعد ہمارے مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تو مالک ہے، اور مالک کے پاس شفاعت کرنے والا شفاعت کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع ہیں، تو اگر اللہ پکڑے تو شافع چھڑائے گا، اگر شافع ہی تیار نہ ہو چھڑانے کو تو اللہ تو پہلے ہی ناراض ہے۔ تو یہ دوسرا معنی نہیں، البتہ شاعر جان بوجھ کر شعر اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ اس میں ذرا حیرت اور تعجب پیدا ہو۔ شاعری ایک فن ہے جس میں وہ چیز کو ذرا مبالغے کے ساتھ اور ذرا چکر دے کر بیان کرتا ہے تاکہ سننے والے کے دل میں تجسس اور ایک تعجب پیدا ہو کہ واہ بھائی واہ، کیسا عجیب انداز سے اس نے بات کی ہے، ہاں جی۔ تو بظاہر وہ ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہیں یہ کیا ہوا، اس سے تو شاید وہ حضور کو بڑھا دیا گیا، لیکن بڑھایا نہیں ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شافعی، اور جب شافعی انکار کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ثعلبہ کو صحبت رسول بھی کام نہ آئی، تکبر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنے نافرمانی کی اور اپنے مال و دولت پر اس کو غرور ہو گیا۔ تو تکبر کسی عالم میں میرے بھائیو اچھا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ میں جو بتاتا ہوں تو آپ کو، تو ساتھ ساتھ آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ میں شامل رکھوں، اور آپ سے زیادہ بڑھ کر اپنی ذاتی کمزوریاں بھی بتاتا ہوں۔ یہ جس طرح بتا رہا تھا فجر کی نماز والا، یعنی میں تو اپنے وسوسے اور خیال کو بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور میں آپ کو بس سمجھا رہا ہوں لہٰذا آپ سارے گناہ گار ہیں اور میں نیکوکار ہوں، نہیں، بلکہ ہم سب شیطان کی اور نفس امارہ کی زد میں ہیں، اور یہ دشمن مستقل ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ میرے جیسوں کو اور زیادہ خطرہ ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہے، ظاہر کہ جو اوپر بیٹھا ہے تکبر اسی میں آئے گا، نیچے بیٹھنے والے میں تکبر کیا آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔